ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آخری آیتیں ہیں بھائی، آخری رکوع کی آخری سے پہلے جو نچوڑ بتایا جا رہا ہے کہ ہوک اٹھے گی ان مشرکین مرتدین اور باغیوں کے دلوں کے اندر سے، اور اس وقت کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج ہم اس عذاب کے اندر نہ ہوتے۔ اور پھر کہیں گے ربا نہ ہے ہمارے رب، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے ان کے اوپر لعنت کر، اور بہت بڑی لعنت کر، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا تھا، ہدایت آنے کے بعد انہوں نے پھیر دیا تھا۔ اللہ کے بندو، یہ وقت آنے والا ہے، آج سوچو کہ اللہ کے علاوہ کس کی اطاعت کر رہے ہو، اور فلاں اس وقت یہ بھی کہیں گے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فلاں ہوگا۔ تو آج ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے، طاغوت کا کفر کیا جا رہا ہے۔ واحد یہ ہماری جماعت ہے جو طاغوت کا کفر کرتی ہے اور کر کے دکھاتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف طاغوت کی ڈیفینیشن بیان کرو جی، زبردست ڈیفینیشنز بیان کی ہیں طاغوت کی، مودودی صاحب نے، ڈاکٹر اسرار نے، خادم حسین رضوی نے، بہترین اس کی وہ کی ہیں ڈیفینیشنز، لیکن طاغوت کا رد کرنے کی بجائے پوری زندگیاں ان کی طاغوت کی حمایت میں گزری ہیں۔ اسی طرح اگر محمد حنیف صاحب سے پوچھو طاغوت کی زبردست ڈیفینیشن کریں گے، قاری خلیل الرحمان زبردست ڈیفینیشن کریں گے، عبداللہ عمر ڈاکٹر زبردست ڈیفینیشن کریں گے طاغوت، منور سلطان کا تو کہنا ہی کیا، وہ زبردست، لیکن طاغوت کا کفر نہیں کرتے ہیں۔ طاغوت کا کفر کرنے کی بجائے اس کو اپنا امام اور اپنا لیڈر مانتے ہیں، دلی لگاؤ رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، امیر محترم کہتے ہیں طاغوت صاحب کو۔ تو یہ ہے جرم اللہ کے بندو، یہ کل تمہارے اندر سے ہوکیں اٹھیں گی لیکن واپسی نہیں ہوگی۔ آج موقع ملا ہوا ہے، یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، بار بار نہیں ملی ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، یا یہ جو دنیا پرستی اور دنیا کے اندر گم ہو گئے ہو کہ جس کو جو ذرا سا نعرہ لگائے پیچھے دوڑ پڑتے ہو۔ آج جس طرح یہ سیاسی لوگ کس طریقے سے ان بدکاروں اور فریبکاروں کے پیچھے بار بار جا رہے ہیں، انہی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور سمجھانے کے باوجود ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح یہ مسلک پرست ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، حنبلی ہیں، سارے، کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو، جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، یہ پکارو یا رسول اللہ والی ہو، لبیک یا رسول اللہ والی ہو، لبیک لبیک کہتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، نبی کی پوجا کرتے ہیں، یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، اور نام انہوں نے رکھائے ہوئے اپنے مومنین۔ تو اس طرح بندہ نہیں مومن بنتا ہے۔ ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب کو مانو، الحمدللہ سے لے کر والناس تک اللہ کی کتاب یہی ایک مسئلہ بیان کرتی ہے کہ تمہارا داتا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، انسانوں تمہارا حاجت روا اللہ ہے، تم نے کبھی ایک دوسرے کو سجدے نہیں کرنے، سجدے کے لیے اللہ ہے۔ اور کہیں زور دے کے کہا کہ دیکھو سورج کو مت سجدہ کرو، چاند کو مت سجدہ کرو، بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے پیدا کیا ان کو، وہ ہے سجدے کا مستحق۔ اسی طریقے سے انبیاء اور اولیاء کا بھی معاملہ ہے کہ ولیوں اور نبیوں کو سجدے نہیں کرنے، یہ سجدے کے لائق نہیں ہیں، بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس نے ان کو توفیق دی تھی، ایماندار بنایا تھا، استقامت دی تھی، جو اصلی اولیاء اللہ ہیں اور اصلی انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے ساتھی جو صحیح معنوں میں اولیاء اللہ تھے، صحابہ اکرام ہیں، اور پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ ہیں اولیاء اللہ، یہ ہیں نیک لوگ، ان کے راستے پر چلو، ان کو پوجنا پکارنا نہیں ہے، یہ داتا دستگیر مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، ان کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے، ان کے رکوع اور سجدے نہیں ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور ان کے راستے پر چلو۔ باقی بعد میں جو آئے ہیں یہ صوفی اور یہ دوسرے اعلیٰ حضرت یا ابو الاعلیٰ یا ولی اللہ شاہ خاندان اور ابو مجدد الفسانی، محی الدین چشتی،
علی جوہری ہوں، یہ سارے عبد القادر جیلانی، یہ سارے کفر شرک کے اندر یہ مرے ہیں، اور وحدت الوجود اور کیا کیا ان کے فلسفے سے دیے ہوئے. ان کی کتابیں پڑھو، ان کی کتابیں پڑھے بغیر ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے ان کے سجدے کر رہے ہو، ان کو رکوع کر رہے ہو، ان کو اپنا لیڈر مان رہے ہو، ان کے مزاروں کے اوپر چوکٹ جا کے چومتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا. اور یہی خدا ہوتا ہے تمہارا، جس کے سامنے جھکو گے وہی تمہارا رب ہے. اور اللہ کے مقابلے میں جس کی بات مانو گے، اللہ کے مقابلے میں جس کی بات مانو گے وہی تمہارا رب ہے. اس لیے ایمان کی طرف آؤ، اللہ کی دو جو کتاب کے اندر لکھا ہو، جو کتاب اس لیے نازل کی گئی، اس کو مانو، اس کو نافذ کرو اپنے اوپر، اپنے ملک کے اوپر، اپنی قوم کے اوپر، انسانوں کے اوپر، تب تم مومن ہو اللہ کے یہاں، ورنہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کچرا ہو اللہ کی نگاہ میں. چند دنوں کے بعد تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا. وہاں خون اور پیپ کی وادیاں ہیں، سمندر ہیں وہاں آگ کے، اس کے اندر تمہیں ہمیشہ رکھا جائے گا. اور آج کیا جاتا ہے، اللہ کی بات مان لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لو، اور اپنے امیر کی اطاعت اس دائرے کے اندر ہے. لیکن اگر امیر کہے کہ نبی کو سجدہ ہوا ہے، یا امیر کہے کہ انسان انسان کو سجدہ کر سکتا ہے، یا امیر کہے کسی کا واسطہ وسیلہ، یا امیر کہے جماعت کا کہ کسی کی نظر و نیاز کرو، تو اس کے بعد اگر آپ اس کی بات کو مانیں گے تو اس کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.